अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम हुआ, एहसान हुआ कि अल्लाह ताला ने हमें इस रमजान और मुबारक की तैयारी के लिए जमा फरमाया। हाँ, अब हमारे पास बहुत ही कम दिन बचे हैं रमजान और मुबारक की तैयारी के लिए, लेकिन जो भी हो, देर आए दुरुस्त आए। अल्लाह ताला ने हमको कबूल तो किया है ना, हम रमजान की तैयारी की नीयत से ज्वाइन तो किए, है ना। यही अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है हम पर कि अल्लाह ताला ने जो उसका बहुत मुबारक महीना है, जो बहुत बाबरकत महीना है, जो सिर्फ साल में एक ही बार आता है ना, उसकी तैयारी के लिए जमा किया। अच्छा, रमजान के हवाले से आप सबने क्या तैयारियां की है? कमेंट्स के जरिए मुझे बताएं जरा, जल्दी जल्दी। नमाज पढ़ना, ज्यादा से ज्यादा नमाज पढ़ना, नवाफिल पढ़ना, कुरान पढ़ना, सही है। जिक्र और अस्कार करना, हम्म ज्यादा से ज्यादा जिक्र करना, ओके, सही है। इस तरह की हमारी तैयारियां होती है, ठीक है, दीनी और दुनियावी भी। जैसे दीनी तैयारियां भी करते हैं, जैसे इस्लामिक, जैसे नमाज पढ़ना ये वगैरह। और दुनियावी तैयारियां में हमारी आती है शॉपिंग, ठीक है, फिर ग्रोसरी शॉपिंग करनी है, ईद की शॉपिंग करनी है, रमजान की शॉपिंग दूसरी है, फिर अपने घर में साफ सफाई करनी है, ये सब भी आ जाता है, ठीक है। अच्छा, पहले ये देखिए कि रमजान मुबारक की तैयारी जरूरी क्यों है। पहले तो देखिए, एक अल्लाह वाले थे, उन्होंने कहा है कि मुबारक है वो शख्स जिसने रमजान और मुबारक आने से पहले उसकी तैयारी कर ली। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम तो 6 महीने पहले से, कितने, रमजान मुबारक के 6 महीने पहले से उसकी तैयारियां करते थे। हमारे पास अभी गिनती के 6 दिन भी मौजूद नहीं है ना, लेकिन कोई नहीं, अल्लाह ताला ने हमको कबूल किया, तो इसको बहुत ही, ये 3 दिन जो हमारे पास बाकी है, 3 4 दिन बाकी है, उसको बहुत अच्छे से उसको वसूल करेंगे। इतना उसमें मेहनत कर लेंगे जो हमने नहीं की, है ना, इस्तकबाल करेंगे रमजान का भरपूर तरह से। एक हदीस जो थी, जिसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे थे रमजान के बारे में, ठीक है। तो वो अभी रमजान आया नहीं था, लेकिन हमारे नबी क्या कह रहे थे, वो आ गया है, वो आ गया है, इस तरह से हमारे नबी उस हदीस में बता रहे, वो आ गया है। तो इसका, इससे क्या मुराद है, जैसे हमारे घर कोई गेस्ट आने वाले होते हैं, ठीक है, तो जैसे कोई दूसरे शहर से आ रहे हैं, तो जब हमारे शहर में आते हैं ना, तो हम घर वालों को क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी करो, वो लोग आ गए हैं, वो लोग आ गए हैं, ऐसा बोलते हैं ना। मतलब कि हमें उनकी इतनी इस्तकबाल करने की इतनी तड़प होती है, उनके आने की इतनी खुशी होती है, इतना हम खुश हो जाते हैं, और इतना सब तैयारियां की होती है, और सब कुछ भी मतलब खराब ना हो जाए, तो इसलिए हम कहते चलो वो आ गए हैं, है ना, हम ऐसे नहीं बोलते कि वो आने वाले हैं। तो इसी तरह से अब रमजान अल मुबारक आ गया है, समझ लीजिए, और हमारे लिए तो बहुत देर हो चुकी है, लेकिन फिर भी हमारे पास वक्त है। अल्लाह ताला का इतना करम हुआ, इतना एहसान हुआ कि अल्लाह ताला हमको ऐसे ही जैसे पहले थे वैसे रमजान में दाखिल नहीं करेंगे, कुछ तो हम तैयारियां कर लेंगे। अच्छा, वैसे रमजान और मुबारक की तैयारी करना जरूरी क्यों है ना, ये बहुत सुनने में आ रहा है, रमजान की तैयारियां, रमजान की तैयारियां। भाई, हमने हमारे जाए नमाज भी ले लिए नए नए, हिजाब भी ले लिए नए नए, कपड़े भी ले लिए, बस अब हो गई ना तैयारियां, अब और क्या तैयारियां हैं। तो देखिए, और इसकी तैयारी जरूरी क्यों है, रख लेंगे रोजे, उठ जाएंगे सुबह, हर साल रखते हैं, इस साल भी रख लेंगे रोजे, पढ़ लेंगे ज्यादा नमाजें तरावी, कर लेंगे कयाम रात का। लेकिन इसकी तैयारी जरूरी क्यों है? जब किसी भी चीज की, दुनियावी चीज की तैयारी हमारे दिमाग में आती है, जैसे कि एग्जाम की तैयारी समझ ले, तो हम क्या सोचते हैं, एग्जाम की तैयारी कब, एग्जाम तैयारी यानी उससे पहले, एग्जाम आने से पहले की तैयारी, ठीक है ना। तो उसी तरह से जैसे शादी का होता है, शादियां कहते हैं ना, जिन लोगों के घर में शादी होती है, अभी तो शादी की तैयारियां चल रही है, तो उससे मुराद क्या हुआ कि अभी शादी नहीं आई, और उससे पहले जो प्रिपरेशन की जाती है, जो तैयारियां की जाती है, उसको शादी की तैयारी बोला जाता है। तो इसी तरह से रमजान मुबारक की तैयारी भी पहले रमजान से शुरू नहीं होती कि अब रमजान आया है अब से पहले शुरू होती है, ठीक है ना। तभी जैसे एग्जाम की तैयारी नहीं की उससे पहले, तो कैसे मार्क्स आएंगे, पता है ना, कैसे मार्क्स आएंगे, बहुत बुरे मार्क्स आएंगे, जो थोड़ा बहुत पढ़ा
ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے رمضان المبارک کی تیاری کے لیے ہمیں رمضان کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنی پڑے گی. آنے سے پہلے اس کو پورا اس کا روٹین بنانا پڑے گا, روٹین میں آنا پڑے گا. بلکہ اب تو آ گئے ہونے چاہیے ہم, اب تو بس رمضان کا استقبال باقی ہے نا, کہ بس اب رمضان آ جائے, ساری تیاریاں مکمل ہے, ایسا ہو جانا چاہیے تھا. لیکن چلے, ہماری باقی ہے تیاری. تو جس طرح سے پہلے سے تیاری کیے بنا ایگزام اچھی نہیں جاتی, شادی کی تیاری پہلے کیے بنا شادی صحیح سے نہیں ہوتی ہے نا. شادی کی تیاری کرنے کے لیے تو پہلے ایک لسٹ بنانا پڑتا ہے, یہ چیزیں اتنی لانی ہے, سب کو کھلانا ہے, اتنے مہمان آنے والے ہیں, اتنی, یہ تو ہوئی لوگوں کی تیاری. پھر اپنی خود کی تیاری, اتنے اتنے کپڑے لانے ہیں, اتنا اتنا یہ لانا ہے. تو ایک دنیا کیوں کیوں ہم اس کی اتنی زیادہ تیاری, کیونکہ شادی ایک ہی بار ہونی ہے بھائی, ایک ہی بار ہونی ہے تو اچھے سے ہو, ہے نا. ایگزام بھی جیسے اگر بورڈز ہو تو کتنی اس میں تیاری ہوتی ہے جیسے نارمل ایگزام میں نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ وہ اہم ایگزام ہے, اس پر پورا فیوچر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اسی طرح سے رمضان کی تیاری بھی ایسی ہی خاص ہونی چاہیے. یہ کوئی نارمل مہینہ, ایک ایسے ہی کوئی مہینہ نہیں ہے, یہ رمضان کا مہینہ ہے. یہ صرف سال میں ایک بار آتا ہے نا. لیکن اس کو ہم نے بہت زیادہ نارمل لے لیا کہ روزے رکھنا ہے, صبح اٹھ جانا ہے, پھر سوتے رہنا ہے پورے دن, پھر افطاری کر لینی ہے, اور قرآن زیادہ پڑھا تو پڑھا, نمازیں پڑھی تو پڑھی. لیکن نہیں, اس کو بہت اچھے سے تیاری کرنی پڑے گی. اب تیاری کیا کریں گے؟ تو یہ ہاں صحیح ہے, یہ اچھی بات ہے کہ نمازیں زیادہ پڑھیں گے, روزے زیادہ رکھیں گے. لیکن مین بات کیا ہے کہ گناہوں کو چھوڑنا ہے. کیا کہا گیا, ابھی میں نے شروع میں جو آیت پڑھی اس میں کیا کہا, تتقون لعلکم تتقون, کہ تمہارے اندر تقوا پیدا ہو جائے. تم پر روزے, اے ایمان والو, تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوا پیدا ہو جائے, ہے نا. اب تقوا کیا ہے؟ وہ اللہ کا ڈر ہے. گناہ کرنے سے پہلے جو خوف ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے بند کمرے میں بھی دیکھ رہا ہے نا, اس کو کہا جاتا ہے تقوا, اللہ کا ڈر. تو رمضان المبارک کی سب سے پہلی, سب سے ضروری, سب سے بنیادی جو تیاری ہے وہ یہ ہے گناہوں سے توبہ کرنا. جو ہمارا یہ دل سیاہ پڑ گیا ہے نا, پورے سال گناہ کرتے 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 جو سیاہ ہو گیا نا ہمارا دل ایک دم کالا, ٹھیک ہے, تو اس کو دھونا ہے. اس کو دھونے کا مہینہ صرف جائے نماز دھونے کا مہینہ نہیں ہے کہ جائے نماز دھو کر رکھے, جزدان وغیرہ دھو کر رکھے, ہاں وہ بھی کرنا ہے, لیکن سب سے پہلے اپنے اندر کو دھونا ہے, اپنے دل کو دھونا ہے نا. تو اوپر سے نمازیں پڑھ کے پھر کچھ فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ دیکھیں, جب ہمیں کوئی پمپلس وغیرہ, چلے پمپلس کی مثال لے لیں, اگر چہرے پہ پمپلس ہوئے ہیں تو ہم کوئی ایسی کریم لگائیں گی جو اوپر سے نا صرف اس کے پمپلس کے جو دانے نکلے ہوتے ہیں وہ چھپ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. یا پھر کوئی کنڈیشنر لگا لیا, کچھ لگا لیا, تو وہ اوپر سے صرف چھپ گیا, ٹھیک ہے. لیکن اندر تو اس کا باقی ہے نا, جو جڑ, وہ ختم نہیں ہوگی تب تک پمپلس ہمیں ٹھیک ہوں گے نہیں ہوں گے. جب اس کے ساتھ میڈیسنز بھی دیتے ہیں کہ وہ تم کو لینی ہوگی, تب تمہارے اندر سے پمپلس ختم ہوں گے, ہے نا. جو خون ہے, بگاڑ ہے جو اندر, وہ جب نکلے گا تب جا کے تمہاری وہ بیماری صحیح ہوگی, ہے نا. تو اسی طرح سے اس کی جڑ کو ختم کرنا ہے, اندر کی جڑ. جیسے کپڑے ہم دھوتے ہیں, صرف خوشبو لگانے سے کام چل جائے گا؟ نہیں, خوشبو لگائیں گے تو ظاہر خوشبو آئے گی, لیکن وہ کپڑے اندر سے میلے ہیں, اس کو صابن وغیرہ سے دھونا پڑے گا, ہے نا. اسی طرح سے دل کا ہے, چاہے اوپر اچھے کپڑے پہن لیے, اچھے جائے نماز وغیرہ دھو کے نمازیں پڑھنا شروع کی, لیکن اگر دل ہی اندر کالا ہے, ٹھیک ہے. اب دل کالا کیوں ہے؟ کیونکہ اندر کیا بھرا ہوا ہے؟ دل بیمار ہے ہمارا. کیوں بیمار ہے؟ اس کے اندر کیا ہے؟ بغض ہے, کینہ ہے, حسد ہے, غیبتیں کری ہوئی ہے, جھوٹ بولنے کی عادت ہے روزانہ, ٹھیک ہے. دل میں لوگوں کے بارے میں بس اس کو میں کیسے نقصان پہنچاؤں, اس کو ایسا تو کیا بول دوں کہ اس کو برا لگ جائے, ہے نا. کہ یہ کیسا انسان ہے. جن کے ساتھ روزانہ اٹھتے بیٹھتے ان کے بارے میں دل میں میل بھرا ہوا ہوتا ہے, تو اس سے ہمارے دل سیاہ ہو جاتے ہیں, ہے نا. ہم کیا کرتے ہیں کبھی کبھار, بظاہر تو سامنے والے سے نا اچھے اخلاق میں پیش آتے ہیں, جیسے ہاں وہ آتے ہیں تو اچھے سے ملتے وغیرہ, پھر جاتے ہیں فوراً ان کی برائیاں شروع, ان کے بارے میں دل میں ہی اتنے خدشات ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کیسا انسان ہے. تو آپ نے جب اس کے ساتھ, اس کے سامنے اچھا سلوک کیا تو دل میں کیوں رکھنا, ہے نا. یہ ساری چیزیں ہم کو صرف ڈسٹرب کرتی ہے, ہم کو ڈسٹرب کرتی ہے, نیکیوں سے روکتی ہے نا. یہ تو ہوا بندوں کے ساتھ معاملہ, لیکن خالق کا بھی حق ہے نا, ہمارے اللہ کا بھی حق ہے کہ ہماری بہت ٹائم سے عادت ہے غیبتیں کرنے کی, وہ چھوٹی نہیں رہی, اور ہم تسبیح کے دانے بھی پھیر رہے ساتھ ساتھ, اور غیبتیں بھی کی جا رہی ہے.
तो कुछ भी फायदा नहीं है उसका, है ना। कि एक तरफ से नेकिया ऐसी थैली में जमा करे जिसमें छेद है ना, तो फिर ये किस काम का, है ना। इसीलिए हमें चाहिए कि नेकियां कम करे, ठीक है। आपसे ज्यादा नवाफिल नहीं पड़ी जाती, मत पढ़े, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा नवाफिल नहीं पड़ी जाती, मत पढ़े, लेकिन गुनाह तो छोड़े। ये रमजान मेरा ऐसा हो कि इसमें मैं 15 सालों से मेरी जिंदगी में रमजान आ रहा है, लेकिन मेरी गिबत क्यों नहीं छूट रही। अभी 15 साल से मुझे आदत है 1 घंटा रोज शाम को बाहर जाके औरतों के साथ बैठ के गिबतें करने की, क्यों नहीं छूट रही मेरी आदत, है ना। उस पर मुझे वर्क करना है। इस ये हमारा जो सेशन है उसको क्या कहा है, वर्कशॉप, है ना। तो वर्कशॉप किसको कहते हैं, अपने आप पर वर्क करे, ये कोई बयान नहीं कर रही मैं, है ना। ये मुझे और आपको, हम सबको इस पर वर्क करना है, उस पर मेहनत करनी है, उस पर काम करना है, हमारी जात के ऊपर, ठीक है। इसको वर्कशॉप कहा जाता है। ये नहीं कि सिर्फ सुना बयान था और हाँ भाई बहुत अच्छा बयान था, बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन अमल, वर्क करना है अपने आप पर, है ना। लिखे, पेन और बुक लेके बैठे, सबके साथ होनी चाहिए पेन और बुक, लिखे उसको। पहली रमजान की तैयारी क्या है, अपने गुनाहों से तौबा करना। और गुनाहों से तौबा के 3 उसूल है ना। गुनाह हमारे बख्शे कब जाएंगे, सबसे पहले तो गुनाह का एहसास होते ही रुक जाए ना। पहले समझ आया कि ये गुनाह है, गिबत करना गुनाह है, झूठ बोलना गुनाह है, नमाजों को छोड़ना गुनाह है, फजर और इशा छोड़ना गुनाह है। सिर्फ 3 नमाजें फर्ज नहीं है, 5 नमाजें फर्ज है हमारे ऊपर, है ना। फजर में सोते रहना गुनाह है, नमाज नहीं पढ़ना गुनाह है वो, ठीक है। तो ये होना चाहिए एहसास। और क्या है कि उस किए हुए गुनाह पर नादिम हो, शर्मिंदा हो, है ना। ये नहीं कि जस्टिफिकेशन देते रहे गुनाहों का, कि भाई वो मेरे साथ आके बैठ गई तो मैंने बात कर ली, मेरा तो कोई इरादा नहीं था, लेकिन अब मेरे साथ आके बात करेगी तो मुझे तो बोलना ही पड़ेगा ना। मेरे साथ कॉल पे बात चल रही है तो मुझे तो उसको बोलना ही, सुनना ही पड़ेगा ना। वो बेचारी किसको कहेगी। नहीं, गीबत गीबत है, वो कबीरा गुनाह है, उसको नहीं करना है। जस्टिफिकेशन ना दे गुनाहों का कि मैं शादी में गई थी तो मुझे लेट हो गया तो मेरी नमाज छूट गई, ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, ये हुआ गुनाहों पे जस्टिफिकेशन। मैं तो बहुत नेक हूं लेकिन हो जाता है खुद ब खुद गुनाह। नहीं, उस पर नदामत हो किया, अल्लाह ताला मैंने किए गुनाह, मैं हूँ गुनहगार, अल्लाह मैंने किया था गुनाह, मैंने छोड़ी है नमाजें ना, मैंने की है गीबतें, मैंने बोला है झूठ। मैं बोल सकती थी सच लेकिन फिर भी मैंने झूठ बोला, है ना। मैंने छोड़ी नमाजें, मैं पढ़ सकती थी, मेरे अंदर इतनी ताकत है मैं नमाजें पढ़ूं, मैं कोई बूढ़ी नहीं हो गई, है ना। बहुत बूढ़े लोग भी नमाजें तो पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला मैंने छोड़ी। फिर भी मैंने, अल्लाह ताला आपने ना कहा था ना, वो हराम काम किया, आपने ना कहा था शादी में गैर महरम है तो पर्दे के बगैर मत जाओ, लेकिन मैं गई क्योंकि मैंने गुनाह किया। ये नहीं है कि मेरे अम्मी ने मना किया था भाई कि शादी में ना तुम बुर्का मत पहनना, अम्मी ने मना किया था, मेरे शौहर ने मना किया था, मेरे शौहर ने कहा था कि आईब्रोज करवाओ, मेरी तो कोई ख्वाहिश नहीं है, मेरे शौहर की वजह से मैं कर रही हूँ। तो ये जस्टिफिकेशन ना दे, है ना। अगर तुम्हारे शौहर एलियन की मूवी देख के आ गए और एलियन की तो कोई आईब्रोज ही नहीं होती और कहा कि दोनों आईब्रोज ही उड़ा दो, तो मानेंगे हम? हमारे अंदर का दिल गवारा करेगा? हम क्या कहेंगे, ठीक है मेरे शौहर की ख्वाहिश थी? नहीं, बोलेंगे भाई तुम पागल वागल हो, क्यों मेरे आईब्रोज तो उड़ा दूं मैं, नहीं तो, ठीक है ये अच्छा लगता है क्या। तो इसी तरह से गुनाहों से रुक जाए, खुद ही रुक जाए कि नहीं, मेरे अल्लाह ने मना किया है, आईब्रोज करवाना तो बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है, जायज ही नहीं है। ये सिर्फ एक मिसाल दे रही हूँ, दूसरी भी बहुत सारे गुनाह है। तो अपने अंदर का मुफ्ती हमें इजाजत, हमारे अंदर के मुफ्ती को तो पता ही होता है ना कि मैं काम अब्दुल्लाह को राजी करने के लिए कर रही हूँ या अल्लाह को राजी करने के लिए। ना, मैं अल्लाह को राजी करना है, अब्दुल्लाह को नहीं। समझ आ रही है ना बात में क्या कहना चाह रही हूँ, कि अल्लाह ताला सबसे ऊपर, ठीक है, गुनाहों में। तो इसीलिए गुनाहों का जस्टिफिकेशन नहीं देनी गुनाहों पे, कि मैं ये इसलिए किया, इस वजह से हुआ, ऐसा कर रही थी तो ऐसा करना पड़ा, ऐसी सिचुएशन थी तो ऐसा हो गया। नहीं, अल्लाह ताला मैं नादिम हूँ, मुझे नदामत है, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे बहुत अफसोस है, मेरी इतनी जिंदगी पानी की तरह बह गई, लेकिन मैंने अभी तक कुछ तैयारी नहीं की, ठीक है। तो इस पर नदामत हो ना, नदामत हो तभी तो हमने गुनाहों पे तौबा करेंगे ना। जिस शख्स को यही नहीं लग रहा कि मैंने गुनाह किया है, मैं ऐसे रील्स देख रही तो म्यूजिक चल गया उसमें पीछे, वो चलता है ना। जो उसको पता ही नहीं है कि म्यूजिक सुनना गुनाह है, चाहे रील्स में हो, शॉर्ट्स में हो, किसी चीज में हो, ठीक है, रेसिपीज में भी हो, उसको ऑफ करके सुने ना। चाहे पॉडकास्ट देख रहे हैं, लेकिन उसमें अगर जेंट्स है तो ना महरम का चेहरा देखना गुनाह है ना। अब ऐसे ही मैं देख रही हूँ तो फिर आ गया तो बस, ये सब क्या है, ये
जस्टिफिकेशन है, तो हम उस चीज की तौबा ही नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे दिल में ये नहीं होगा कि मैं किया मैंने खुद। तो सबसे पहले गुनाहों का एतराफ कि मैंने किया है अल्लाह, और अब मैं माफी, किसी और को बताने की जरूरत नहीं, पूरे घर वालों को ना बताए ना। हमारी आदत ये होती है अगर फजर की नमाज छूट गई तो पूरे आजू बाजू के मोहल्ले वालों को भी बताएंगे, आज तो हमारा पूरा घर नमाज पढ़ने उठ ही नहीं पाया। अरे तुम लोग नहीं उठे थे, बहुत अच्छी बात नहीं है, अल्लाह ताला से को सिर्फ कहो कि अल्लाह, हाँ अगर कोई किसी को उठाने के लिए बोलते हैं आप कि हाँ नहीं उठ पाते, तो हाँ बाजू वाला बताते रहना कि मैं तो कभी भी मेरी छूटती, लेकिन आज तो मेरी नमाज पता नहीं कैसे छूट गई। तो लोगों को ऐसी चीजें बताए नहीं, गुनाह अपने गुनाह करके लोगों को ना बताए। आजकल तो गुनाह बहुत ही गुनाह आम हो चुके हैं, दिखावे के गुनाह, जैसे स्टेटस पे लगा देना स्टेटस, ये सब इतनी बुरी स्टोरी वगैरह, इतनी बुरी चीज है ना। स्नैप लगाना, बात बात पे स्नैप लगाना, उसमें गुनाहों की स्टोरीज, बर्थडे मना रहे हैं पूरे ना महरम महरम मिलके सब कुछ, है ना। तो ये सारे गुनाह ऐसे हैं। फिर म्यूजिक लगा, एक आपने लगाया स्टेटस जिसमें म्यूजिक है पीछे, कोई सॉन्ग चल रहा है, और किसी को ये बहुत अच्छा लगा सॉन्ग तो वो कहेगा सेंड मी, है ना। फिर दूसरे को अच्छा लगा सेंड मी, कितने सेंड मी हुए, दो सेंड मी हुए, ठीक है। और उनके कॉन्टेक्स्ट में कितने लोग होंगे, 50 लोग होंगे, और उन 50 में से दो तीन ने मांगे। ये क्या है, गुनाह है जारिया। ठीक है, जिस तरह से हम सवाबे जारिया करते रहते हैं ना, कि कोई इंसान मर गया तो उसके नाम का पानी का कुआं खुदवा दिया, उसके नाम की मस्जिद बनवा दी, तो ये क्या हुआ, सवाबे जारिया, कि जब तक वो मस्जिद में लोग नमाज पढ़ते रहेंगे वो शख्स को सवाब मिलता रहेगा, जब तक उस कुएं से कोई इंसान या जानवर पानी पीते रहेंगे उसको सवाब मिलेगा। तो इसी तरह से मेरी बहनों, गुनाह के जारिया भी है, सिर्फ सवाब जारिया नहीं है। अगर गुनाह इस तरह से फैलते रहे आपके जरिए से, आपका स्टेटस सॉन्ग वाला किसी को पसंद आया और वो दूसरे 4 लोगों ने भी लगाया, तो वो गुनाह जारिया हमेशा चलता रहेगा। अगर आपका कोई इंस्टा अकाउंट है, आप उसमें सॉन्ग्स डाल रहे, आप अपने चेहरे डाल रहे पर्दे के बिना, और वो लोग सब लोग देखते जा रहे हैं, और पता है आपको कब इंतकाल होगा। आज मेरा इंतकाल हो गया, मेरा इंस्टा का पासवर्ड किसी को पता नहीं है, मेरे फोटोज पड़े हुए हैं इंस्टा पे, ठीक है, और हजारों मेल्स देखेंगे, हजारों नामहरम देखेंगे, बेपर्दगी होती रहेगी, कब्र में हमारा अजाब मिलता रहेगा, मिलेगा, जरूर मिलेगा। गलत चीज पोस्ट की होगी, गलत चीजें शेयर की होगी, तो इस तरह से ये गुनाह जारी है। किसी को हुक्म, किसी को बता दिया जैसे ना, ये पार्लर वाली है ना, ये बहुत अच्छे से ना ये उससे हेयर कट मैंने करवाया है, बहुत अच्छा करती है, ये गुनाह जारिया की दावत दी, वो दूसरे 4 लोगों को बताएगी। तो मेरी बहनों, गुनाह नहीं छूट रहे तो गुनाहों की दावत तो ना दे कि आप भी ऐसा करो, है ना। तुम बहुत टाइम से देखा है भाई, शादियों में मेकअप किए बिना ही आ रही हो, और ये हिजाब हर वक्त लगाए रखती हो, बाल खुले रख के आओ, है ना। तो ये गुनाह जा रहे हैं। और आंटीज की आदत होती है बच्चियों को, जो नई नई बच्चियां पर्दा करती है, कि अभी से क्या पर्दा करना, अभी अभी तो तुम्हारी उम्र ही है फैशन करने की, अभी से कैसा पर्दा। आप खुद नहीं कर रहे तो दूसरों को मत रोके, बहुत बड़ा अजाब मिलेगा इस पर, है ना। तो दूसरों को गुनाह की दावत ना दे, ये गुनाह जारिया हो जाएगा हमेशा, जब तक वो इंसान गुनाह करेगा आपको उसका अजाब होता रहेगा, आपको उसके गुनाह मिलता रहेगा, और ये तब पता चलेगा जब कयामत में नामा अमाल खुलेंगे, ठीक है। और तीसरा उसूल क्या है गुनाहों का, गुनाहों की तौबा का, कि ये पक्का इरादा करे कि आइंदा कभी ये गुनाह नहीं करूंगी। अल्लाह ताला, मैं आपके पास लौट चुकी हूँ, मैं अब फजर की नमाज मर जाऊंगी लेकिन कभी नहीं छोड़ूंगी, कुछ भी हो जाए, मुझे कितना ही ब्लैंकेट पसंद आए, कितना ही उसको छोड़ने का मन ना करे, कितनी ही शदीद नींद आई होगी, लेकिन मैं वुजू करके तेरे सामने 2 रकात फर्ज भी पढ़ लूंगी, लेकिन पढ़ूंगी। ईशा में रात को सिर्फ फर्ज फर्ज वित्र अदा कर लिए मैं कर लूंगी, लेकिन करूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी। अब अल्लाह ताला, कभी भी मैं नहीं छोड़ूंगी, अगर नहीं छूट रही तो अब कभी भी पर्दा नहीं जाऊंगी। ये वाला रमजान मेरा ऐसा होगा अल्लाह कि मैं बापर्दा बन गई हूँ। अब मेरे हर रमजान, मेरी हर ईद पर्दे के साथ गुजरेगी, है ना। हर रमजान अब मेरा आने वाला जब भी आएगा, मेरा हर साल अब नमाज, 5 नमाजों के साथ, अब मैं 5 वक्त की नमाजी हूँ, 5 वक्त की नमाजी हूँ। अपने आप को हाजी कह लेना काफी नहीं है कि हज किया हुआ है तो हाजी हाजी, नमाजी भी बने, कुरानी भी बने, है ना, दाई भी बने, इस तरह के इंसान बने, नमाजी भी बनना है हमको, है ना। जो हाजी होता है उसको हम बहुत अहम समझते हैं ना, हाँ समझना चाहिए, चले उन्होंने हज किया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन नमाजी भी बनना है 5 वक्त का,
ٹھیک ہے، تو یہ پکا ارادہ ہو کہ آئندہ اب سے کبھی بھی گناہ نہیں کروں گی، یہ پکا عزم لکھ لے اپنے بک میں کہ 3 اصول کیا ہے توبہ کے قبول ہونے کی 3 شرطیں کیا ہے، کہ گناہوں کا احساس ہوتے ہی رک جانا ہے، یعنی کہ گناہ ہوتے رہتے اور پھر بعد میں کہ ہو جاتا ہے گناہ نہیں، اور دوسرا کیا ہے، اس کیے ہوئے گناہ پر شرمندہ ہونا، ندامت ہونا، نادم ہونا ہے نا، جسٹیفیکیشن نہیں دینا، اور تیسرا مین اصول ہے یہ پکا ارادہ کرے کہ آئندہ یہ گناہ میں کبھی بھی نہیں کروں گی، اور یہ خالق سے ہوا، لیکن مخلوق کے ساتھ اگر کیا ہے، جیسے بندوں کے ساتھ کسی کا حق مارا ہے، کسی کے پیسے چوری کیے ہیں، تو اس شخص کے پیسے لوٹانے پڑیں گے، کسی کی چیزیں رکھ لی ہے کہ بھائی بازو والے آنٹی نے اگر دیا تھا کوئی سالن وغیرہ کسی کٹوری میں، وہ کٹوری رکھی ہوئی ہے سالوں سال، مجھے بہت اچھی لگی تھی تو میں نے رکھ لی، چلتا ہے، بازو والے تو ہے نہیں، یہ گناہ ہے، اس کو آپ کو وہ چیز لوٹانی پڑے گی اس کے نقصان کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو دوسروں کا اگر حق مارا ہوا ہے، کسی کے ساتھ برا برتاؤ کیا ہے، تو اس کو سدھارنا ضروری ہے، اور یہ بس جیسے شب برات آتی ہے یا پھر شب قدر آئے گی تو ہم بس نا بولی چلی معاف کرنا، یہ معاف کرنا میں نے اپنے ساتھ جو بھی کیا، یہ صرف چلے یہ بھی صحیح ہے کہ معافی مانگ لینا چاہیے، اسٹیٹس وغیرہ لگانا، یہ سب چیزیں خیر، لیکن اس شخص کو رمضان کا ویٹ نہ کرے، شب قدر کا ویٹ نہ کرے، ابھی سے جن کے ساتھ تعلقات ہمارے خراب ہے اسے تعلقات جوڑ لے، ان سے معافی مانگ لے، ٹھیک ہے، اللہ سے پہلے خالق سے تو ہمیں توبہ کرنی ہی ہے، بندوں سے بھی معافی مانگنی ہے نا، مخلوق سے بھی معافی مانگنی ہے کہ ان کے ساتھ جو برا سلوک کیا ہوا ہے وہ سب چیزوں کو ہم دھوئیں گے، ہے نا، کہ بھائی بہت برا سلوک کیا اتنے سال، بہت بری طرح سے میں ان کے ساتھ پیش آئی، اب نہیں آؤں گی، اب وہ سامنے والے کتنی بھی بری کیوں نہ ہو میں ایسا نہیں کروں گی، چاہے میری دیورانی ہے، جیٹھانی ہے، ساس ہے، ننند ہے نا، یہ سب نام سن کر تو ہمیں کیا ہی ہو جاتا ہوگا، ان کے ساتھ جب بس اچھا سلوک کرنے کی بات آتی ہے تو یہ ساری ہماری انا کو سائڈ پر رکھ کے اللہ تعالیٰ کے لیے صرف معاف کرنا ہے، صرف اللہ کے لیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اگر بندوں کے حقوق مارے ہوں گے، ان کے قصوروار ہوں گے ہم ان کے، تو وہ معافی مانگ لیں گے، اور معافی مانگنا صرف یہ نہیں ہے کہ بس معاف کر دینا آگے، معافی مانگنا یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو پہلے برا سلوک کرتے تھے اس میں چینج لائے، اس کو اچھا سلوک میں بدلے، اس کو صحیح کرے، اب یہ نہیں ہے کہ اب اس کے ساتھ ہر بار جب وہ آتی تھی تو غصہ آتا تھا تو ہم منہ چڑھا دیتے تھے، تو بولی چالی معاف کیا لیکن پھر بھی ابھی اس کے ساتھ وہی نہیں، اب وہ جب بھی آئے گی خندہ پیشانی سے ملیں گے، اس خوش اخلاقی سے ملیں گے، اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے، جس طرح سے ہماری بہن ہمارے گھر آتی ہے تو دسترخوان سجا دیتے ہیں، اس طرح سے ہمارے شوہر کی بہن آئے گی جس کو ہم ننند کہتے ہیں، اس کے آنے پر بھی دسترخوان بچھے گا، جب میری ماں گھر میں آتی ہے تو میں اس کو ساری چیزیں نکال نکال کے کھلاتی ہوں، تو جب میرے شوہر کی امی بھی آئے گی تو بھی میں ایسا کروں گی، یہ ہے اصل معاف کروانا، سلوک بہتر ہو جائے، یہ نہیں کہ صرف بول دیا معاف کر دے اور سلوک ہوئی، ارے ہمارے اندر تو اتنا کینہ ہوتا ہے کہ جن سے ہمیں نفرت ہوتی ہے نا، جیسے ہماری دیورانی سے نفرت ہے، جیٹھانی سے، بھابھی سے، تو ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ ہم برا سلوک کرتے ہیں نا، ان کو بچوں کو دیکھ کے ہمیں غصہ آتا ہے، ان کو سامنے دیکھ کے نا ہم اتنا غصہ کرتے کہ ہاں تمہارے امی تو ہے نا، اندر ہی اندر اتنا غصہ آتا ہے، یہ نہ کرے، معصوم بچے ان کو کیا پتا ان کے ساتھ کیوں برا سلوک کر رہے ہیں، ہے نا، یہ ساری چیزوں کو دل سے نکال دے، دل جب خراب ہوتا ہے نا تو اعمال کی کوئی وقت نہیں رہتی، پھر جب لمبی لمبی نمازیں بھی پڑھیں گے نا اس میں اچھا دل دھیان ہی لگے گا، کیونکہ اندر سے ہی دل کالا ہے نا، ایک دم کالا ہے، تو کیا ہی وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے قبول ہوگا، جب اللہ تعالیٰ ہی ناراض ہے، گناہوں سے ہی نہیں بچ رہے، تو نوافل نہیں پڑھی جا رہی کوئی بات نہیں، قرآن زیادہ نہیں پڑھایا جا رہا کوئی بات نہیں، لیکن گناہ چھوڑے، یہ رمضان ہمارا گناہوں کو چھوڑنے والا رمضان گزرے نا، جب نیکسٹ رمضان آئے تو ہم سوچے کہ ہاں پچھلے رمضان تو نہ میں کیسے بے پردہ گھومتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسے توفیق دی، نقاب کے ساتھ پردہ پورا کر رہی ہوں، ہے نا، پہلے تو کیسے میں شادیوں میں غیر محرم کے سامنے نکل جاتی تھی، کیسے مجھے عادت تھی کسی بھی میرے بہنوئی کے ساتھ بات کرنے کی، اور ایسے عادت ہوتی نا دیور کے ساتھ باتیں کرنے کی، لیکن اب تو میں سدھر گئی ہوں، یہ ہونا چاہیے نیکسٹ رمضان نا، محاسبہ کریں گے انشاءاللہ، تو ایک پیج پر ابھی لکھے کہ میرے کون کون سے گناہ ہے، لوگوں کو مت دکھانا، اپنے لیے لکھے کہ میرے یہ گناہ ہے اور اس کو مجھے چھوڑنا ہے، اور پھر مارک کرتے جائے کون کون سے گناہ میں نے چھوڑے، یہ ہے رمضان کی تیاریاں، ٹھیک ہے، اچھا، ہمیں اس رمضان مسلمان سے مومن بننا ہے،
ٹھیک ہے. اب مسلمان سے مومن کیا ہے؟ مسلمان کس کو کہا جاتا ہے؟ جو بائی برتھ مسلمان ہے، جس نے کلمہ پڑھا، چلے ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن ہماری نمازیں کیسی ہیں؟ نماز پڑھی، وضو کیا، فٹ فٹ نماز پڑھی، لیکن اس میں استحضار نہیں ہے ہماری نمازوں میں. مومین مسلمان صرف نماز پڑھتا ہے، لیکن مومین سوچے گا کہ نماز پڑھنے پر اتنے اتنے انعام ہے، میں اچھی نماز پڑھوں گی تو اللہ تعالیٰ مجھے 5 انعام دیں گے، یہ والے انعام دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ میری حاجتیں پوری کریں گے، اتنا اتنا مجھے ثواب ملے گا. اور فرض نماز چھوڑ دی تو بہت بڑا گناہ ہے، کفر کے قریب انسان پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے. کہ استحضار ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نماز پڑھ رہی ہوں، اللہ کے سامنے جھک رہی ہوں، سبحان ربی الاعلی، ہے نا. اس رب کی وہ میرا رب بہت اعلیٰ ہے نا. تمام اس کی پاکی بیان کرتی ہوں میں، میرے اعلیٰ رب کی پاکی بیان، میرے بلند رب کی پاکی بیان کر رہی ہوں. استحضار ہو دل میں، ہے نا. سبحان ربی العظیم بولے تو میں نے میرے عظیم رب کی پاکی بیان کر رہی ہوں. یہ استحضار ہو، ہے نا. وضو جب کرے تو مسلمان سے وضو کر لے گا، لیکن مومن میرے گناہ دھل رہے ہیں، میں اللہ کے سامنے پاک صاف ہو کے جا رہا ہوں. تو اسی طرح سے جب روزے بھی رکھیں گے تو میرے اللہ مجھ سے خوش ہو رہے ہیں کہ میں بھوکھی پیاسی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو رہے کہ کس سے بھوکھی پیاسی رہ کے نا یہ میری عبادت کر رہی ہے نا. تو مسلمان صرف روزے رکھے گا، لیکن مومن گناہ بھی چھوڑے گا، میرے اللہ کو نہیں پسند کی چیز. تو اس رمضان ہمیں مسلمان سے مومن بننے کا سفر طے کرنا ہے، مومنہ بننا ہے ہمیں. ٹھیک ہے. مسلمان تو تھے برسوں سے، اب مومنہ بنیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. یہ پکا عزم کیا، یہ تھا دل کی تیاری، اور یہ بہت ضروری ہے، بہت ہی زیادہ ایکسٹریم ضروری ہے گناہوں سے توبہ کرنا. تو آج ہی رمضان کی پہلی رات نہیں، رمضان کا پہلا دن نہیں، آج ہی دعا کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ میں آ گئی ہوں آپ کے پاس، اب نہیں جاؤں گی لوٹ کر، اب میرے گناہوں کو معاف کر دے، اب میں گناہوں کے دلدل میں واپس نہیں جاؤں گی. ابھی توبہ کر لے کہ اللہ میری توبہ، ہے نا. ابھی ابھی ہی توبہ کر لے. اللہ تو ہر حال میں سنتا ہے. اللہ تعالیٰ کو سنانے کے لیے ہمیں کوئی فون کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نیٹ ورک کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمیشہ آن لائن ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے، ہے نا. تو جب چاہے دل میں بول دے کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ، ہے نا، میں اب نہیں کروں گی، اب میرے سے یہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی بچنے کی، ہے نا. اب ہمیں کیا پتا 2-3 دن میں ہمارا وقت کیا انتقال بھی ہو جائے ہمارا. اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے، ہمیں رمضان مبارک کی سعادت نصیب فرمائے. لیکن پتا نہیں ہے نا، تو رمضان کی ویٹ کرنے سے پہلے ابھی سے توبہ کر لے، ابھی سے گناہوں سے بچ جائے. آج سے ہی میں فجر عشاء شروع کر دوں گی، آج سے ہی میں غیبتیں بند، آج سے میں جتنی بھی میری بہن کے ساتھ کال پہ بات کروں گی نا، لیکن میرے منہ سے غیبتیں نہیں نکلے گی، ہے نا. یہ نہیں، یہ اپنے دماغ میں سے یہ بات نکال دے کہ جب عورتیں ساتھ میں ہوتی ہے تو بس غیبتیں ہی ایک ٹاپک ہے، جھوٹ ہی ایک ٹاپک ہے، اپنی شان بڑائی بتانا ہی ایک ٹاپک ہے. نہیں، دوسری چیزیں ڈسکس کرے، ہے نا. دوسری چیزیں دین کی باتیں ڈسکس کرے، دین کی باتیں نہ بھی کرے نا تو دنیاوی بھی اتنی اچھی باتیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. گناہ کے علاوہ کی جن پہ ہم 2-2 3 گھنٹے بھی بات کر سکتے ہیں، تو گناہوں کو ہی کیوں پکڑ کے رکھنا. اور میری دینی سسٹرز ایک بات کو ضرور یاد رکھیں، جب تک آپ کے اندر سے یہ بات نہیں ہوگی کہ مجھے گناہ کو چھوڑنا ہے، پکا عزم پکا ارادہ نہیں ہوگا، تب تک آپ نہیں چھوڑ پائیں گے، ہے نا. جس طرح سے پردہ کرنے پر کسی کو کہے تو وہ بہت سارے بہانے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. بہانے ہی کہوں گی میں اس کو. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر والے نہیں مانتے، دادیاں نانیاں نہیں مانتی، شوہر نہیں مانتے، ساس نہیں مان رہی، ہمارا تو بہت ماڈرن گھرانہ ہے. لیکن میری بہن نے یہ دیکھے کہ اگر کوئی انسان جیسے بے پردہ گھومتا ہے، بال کھلے رکھ کے گھومتا ہے، تو وہ کس کی اجازت سے گھومتا ہے؟ خود کی ہی نا. تو اس کو شرم آتی ہے. ٹھیک ہے. وہ خود کی اجازت سے اس کو یہ حاصل ہے، یہ حق حاصل ہے کہ وہ بال کھول کے گھوم سکے. تو ہم کو کیوں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم بال ڈھانک کو گھوم سکے؟ ہم کیا آزاد نہیں ہے؟ کیا ہمارا دیش ابھی ہم کو غلام رکھے ہوئے ہے؟ نہیں، ہم بھی آزاد ہے، شریعت اعتبار سے بھی آزاد ہے، ہم پر کسی کا حق نہیں چلے گا، ہے نا. اور ایک بات یاد رکھے، جو شرعی حکم ہے، جو فرض حکم ہے، نماز، پردہ وغیرہ، اس چیز میں جو ہمارے شوہر بھی ہوں گے، والد بھی ہوں گے، بھائی بھی ہوں گے، امی بھی ہوں گی. ٹھیک ہے. ماں کا تو مقام کتنا زیادہ ہے باپ کا، لیکن ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے ماننے کو نہیں کہا جب شرعی حکم ہوگا. ٹھیک ہے. فرض حکم ہوگا.
جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جس میں ایک نماز بھی ہے، تو اس کو پڑھنا ہی ہے چاہے لاکھ لوگ منع کریں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے ہمیں پردہ کرنا ہی ہے، ہمارے اندر کی ایک چوائس ہونی چاہیے، ہمارے اندر کا پکا ارادہ ہونا چاہیے کہ مجھے کرنا ہے۔ لوگ بال کھول کے مجھ سے نہیں شرماتے تو میں کیوں بال ٹھک کے شرماؤں لوگوں سے؟ ایک برانڈ بنے، ٹھیک ہے، خود کی ایک برانڈ بنے کہ میں جو چاہوں میں کروں، دین کے معاملے میں بول رہی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے سب کچھ جو چاہوں وہ کروں، نہیں 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 بے، اصول اور فیملی کے رولز بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں دین کی باتیں کر رہی ہوں کہ جب کوئی بندہ بے پردگی کرتے ہوئے نہیں شرماتا تو میں پردہ کرتے ہوئے کیوں شرماؤں؟ کیوں میں اپنے آپ کو لو فیل کروں؟ ہے نا؟ ہم شروع میں پردہ کرتے ہیں تو ہمیں نا کانفیڈینس لو ہو جاتے ہیں کہ یار اتنے سب لوگ تیار ہو کے میں نے برقع نقاب سب پہن کے بیٹھی ہوئی ہوں۔ نہیں، کیوں ہم لو کانفیڈینس ہو؟ نہیں، میں تو ایک میری آزادی ہے، میں خود سے یہ چیز کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے نیک اعمال ہوں گے جب خود سے اندر سے دل سے نیت ہوگی، پھر لوگ بھی ہم کو دیکھ کے نا، شروع میں کیا ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ بھائی پردہ، میں پردے کی ایک مثال دے رہی ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی مارکیٹ میں بہت زیادہ کم ہے پردہ، بہت زیادہ، اور جوان لوگ تو اس پردے سے بہت بہت زیادہ دور ہے، تو اس لیے نا میں ایک مثال کے طور پر بتا رہی ہوں۔ تو کیا ہوگا، شروع میں لوگ کہیں گے کہ مت کرو پردہ، یہ مت کرو وہ، پھر جب پتہ چل جائے گا نا یہ تو کسی کی نہیں سنتی نا، تو پھر وہی لوگ آپ کو ہیلپ کرنا شروع کر دیں گے، جیسے بھی دعوت وغیرہ میں بھی گئے نا تو تم نا ادھر کونے میں بیٹھ جاؤ، تم تو پردہ کرتی ہو نا، کونے میں بیٹھ جاؤ، ہے نا؟ پھر کہیں گے کوئی اگر میل آ رہا ہوگا نا گھر میں تو کہیں گے اس روم میں مت جانا، وہ پردہ کرتی ہے نا؟ پھر ہمیں دیکھیے نا بہت افسوس بھی ہوتا ہے کہ میری بہن یہ حکم تم پر بھی ہے، لیکن خیر وہ آپ کے پردے کا خیال رکھ رہی ہے نا، کیوں؟ کیونکہ آپ نے اسٹینڈ لیا، اپنے لیے اسٹینڈ لینا سیکھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گئی بات، ہمارا سب سے پہلا پوائنٹ تھا گناہوں سے توبہ، گناہوں سے رکنا ہے، اللہ تعالیٰ سے بھی معاملہ درست کر لینا ہے اور بندوں سے بھی۔ ہم بہت کہتے ہیں مجھے اللہ سے تو اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، لیکن اطاعت ہی نہیں ہے، تو محبت اطاعت کے بغیر ادھوری ہے، چاہے خالق سے ہو یا مخلوق سے، ٹھیک ہے؟ صرف محبت ہے، اگر آپ اپنے شوہر کو کہیں گے مجھے تو آپ سے بہت محبت ہے، کہ جب ان کے کام کرنے کی باری آئی، کھانا بنا کے دینے کی باری آئی، مجھ سے تو نہیں ہوتا، کیوں؟ مجھے نہیں کرنا، تم کو تو بہت محبت ہے، اس محبت کا کیا کرنا ہے نا؟ جب سامنے والے کی اطاعت ہی نہ کرے، آپ کو منع کر رہے آپ کے ابا کہ اس جگہ نہیں جانا، لیکن آپ جا رہی ہے، اور مجھے ابا سے محبت بھی بہت ہے، تو یہ نہیں ہوتا ہے نا؟ جب اس انسان کے کام کرنے کی باری آئے، اس کی خدمت کرنے کی باری آئے، اس کی بات ماننے کی باری آئے، تب تو ہماری محبت نہیں رہتی، اور بولنے کے لیے تو محبت ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے اللہ کا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ جس شخص سے محبت کرتے ہیں اس کی اطاعت بھی کرنی ہوتی ہے، جس طرح سے اللہ نے عبادت فرض کی ہے، جس طرح سے ہمیں کہا ہے کہ یہ چیزیں کرو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ چیزیں نہ کرو، نمازیں پڑھو تو دوسری گناہ نہ کرو، ٹھیک ہے؟ تو یہ نہیں کہ بھی نمازیں تو پڑھے لیکن دوسرے گناہ بھی ہو رہے، تو اطاعت بھی کرنی ہے اور عبادت بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے زکوٰۃ، ٹھیک ہے؟ زکوٰۃ کا کیلکولیشن، جس طرح سے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس میں سے ایک نماز ہم نے ابھی دیکھا، تو دوسرا والا ایک پوائنٹ اس میں یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا۔ اب رمضان، ہاں یہ ایسا نہیں ہے کہ زکوٰۃ صرف رمضان مبارک ہی میں دینی ہوتی ہے، لیکن چلے ثواب زیادہ ملتا ہے تو ہم نے مخصوص کر لیا ہے، تو رمضان مبارک میں ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، تو ابھی سے کیلکولیشن کر لیں، ٹھیک ہے؟ کیلکولیشن کر لیں زکوٰۃ کی کہ میرے پاس کتنا زائد مال ہے، سونا ہے، کیا ہے، اور اس پر کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ سارا چیزیں نا اس کو کاؤنٹ وغیرہ کر لے، کسی مفتی سے اچھے سے مشورہ کر لے۔ ہم ہماری زکوٰۃ بھی ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں جو مستحق نہیں ہوتے نا، زکوٰۃ کا مستحق ہونا سامنے والے کا ضروری ہے، اس کے لیے بھی اصول ہوتے ہیں، یہ اصول سامنے والے کے اندر پائے جاتے ہیں، شرائط پائی جاتی ہے، تب وہ سامنے والا زکوٰۃ کا مستحق ہوگا، ہے نا؟ تب اس کو زکوٰۃ دے پائیں گے، مسلمان کو زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے مفتی صاحب سے معلوم کر لے، اپنے شوہر کو کہے، اپنے بھائی کو کہے، اپنے ابا کو کہے، ٹھیک ہے؟ یہ چیزوں کا ضروری ہے، کیونکہ جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی بہت وعید آئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک بہت بڑی وعید ہے، کیا ہے؟ قرآن و حدیث میں ایک حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث پاک کا مفہوم بتا رہی ہوں، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے،
قیامت کے دن ان کا یہ مال ایک بہت ہی زہریلے اور گنجے سانپ کی شکل میں سامنے آئے گا. گنجا سانپ کیوں کہا گیا؟ کہ جو یہ سانپ اتنا زہریلا ہوگا نا، تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر بال بھی نہیں رہے ہوں گے، ہے نا. اس کی گرمی اتنی ہوگی اس کے زہر کی، تو اس لیے وہ گنجا ہو گیا ہوگا. یہ تصور کر کے ہمیں ڈر لگتا ہے. تو اس کے سامنے آئے گا اور ان کی گردنوں سے لپٹ جائے گا. جس طرح سے ہمارے مال، ہمارے سونے ہم گردنوں پہ لٹکا لٹکا کے پھرتے ہیں، مال کو جمع کر کر کے نا تجوریوں میں رکھتے ہیں، تو وہ مال گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا اور گردن سے لپٹ جائے گا اور ان کے جبڑوں کو نوچ نوچ کر کھائے گا. میں تمہارا جمع کیا ہوا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں، وہ سانپ یہ کہے گا، ہے نا. تو اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ نکالیں. یہ کیونکہ بہت سارے لوگوں کی ایسی باتیں سننے میں آتی ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے تھے اور ان کے مال چلے گئے، ان کا سونا چلا گیا، ٹھیک ہے، ابھی ان کے پاس نہیں ہے. تو اس میں سے زکوٰۃ نکالنا کیا ہے؟ بظاہر ہمیں یہ دکھتا ہے کہ ہمارا مال کم ہو رہا ہے نا، لیکن وہ بظاہر بڑھ رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ اور صدقے سے مال کم نہیں ہوتا ہے نا، بڑھتا رہتا ہے. تو بظاہر تو یہ دکھے گا کہ ابھی کم ہو رہا ہے، لیکن اس کی برکات آپ کو بعد میں سمجھ میں آئے گی. اور نہیں دیں گے زکوٰۃ تو اس کا وبال بھی دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا، ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے یہ سانپ والے ایسے عذابوں سے. اللہم احفظنا منہا. اللہ تعالیٰ ہم کو بہت محفوظ رکھے اور ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہے نا. زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے. ہم مالدار اگر پیسے نہیں نکالیں گے، ہماری زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، تو غریب اور غریب ہوتے جائیں گے، بھوک سے مریں گے، ہے نا. یہ بھی ہمارا حق ہے مسلمان کا، مسلمان کے اوپر ہم زکوٰۃ ادا کریں. اوکے. اور مستحق تک پہنچائے، مستحق پر، مستحق تک، جو مستحق ہے اصل میں جو زکوٰۃ کا حقدار ہے وہاں تک پہنچائے. ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھوج نکالے ایسے لوگوں کو، یہ نہیں کہ کسی کو ہاتھ میں پکڑا دیے، نہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالے کہ کون ہے زکوٰۃ کا مستحق، ٹھیک ہے. اس کی تحقیق کرے. یہ سب چیزیں رمضان کی تیاریاں ہے، یہ کتنی بڑی بڑی تیاریاں ہے. کیا ہماری ہو گئی ہے تیاریاں؟ ہم نے یہ جائزہ لیا کہ میں نے توبہ کر لی ہے، میرا دل صاف کر لیا ہے، میں رمضان کے لیے ریڈی ہوں اندر سے، میرا زکوٰۃ کا کیلکولیشن ہوا ہے، ٹھیک ہے. ایک ایک پوائنٹ پہ اپنے آپ کو جھنجھوڑنا ہے، لکھنا ہے، بک میں لکھے اور وہ بک سنبھال کر کے کسی کو نہ دکھائے، ٹھیک ہے، کسی کو نہ دکھائے. خود کے اعمال کو درست کرنے کے لیے چیز کرے، ٹھیک ہے نا. اور گناہوں کو چھوڑنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ حدیث کا خلاصہ بھی ہے، ہر گناہ سے بچو، اس لیے کہ گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ نازل ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کا غصہ نازل ہوتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نا کیا کہتے ہیں، ہم گناہوں سے رک جاتے ہیں نا، تو عباد الرحمن کی صفات میں آتا ہے، جو گناہ سے رک جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو گناہ کو معاف کرتے ہیں اور اس کے سیئات کو، یعنی کہ اس کے گناہ کو حسنات سے مبدل فرماتے، یعنی کہ گناہوں کو نیکیوں سے بدلتے. اللہ کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے. ایسے اللہ سے محبت نہ کرے تو کس اللہ سے؟ کوئی اور اللہ ہے ہمارا، ہے نا، بے شک. تو اللہ تعالیٰ کتنے غفور و رحیم ہے کہ ہمارے اتنے گناہ کے باوجود ہمارے اوپر آسمان سلامت ہے، ہماری جو زمین ہے، ہم کو کھانا پینا اللہ تعالیٰ دے رہے. میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں. نہ میری خطا کا شمار ہے، نہ تیری عطا کا شمار ہے نا. اللہ تعالیٰ کی عطا رکتی ہی نہیں ہے. لیکن چاہے یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیل دے دے کہ کرتے جاؤ، جتنی طاقت ہے گناہ کرتے جاؤ اور پھر قیامت میں اس کا مزہ ملے گا، ہے نا. تو یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. گناہوں سے مکمل طور پر اس کو چھوڑ دینا ہے، شیطان کو بالکل ہی بھگا دینا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس ایک دوسری رمضان مبارک کی تیاری ہے ہیلتھ چیک اپ، ٹھیک ہے. یہ بھی بہت ضروری ہے، اپنا ہیلتھ چیک اپ کروا لیں. جو بلڈ پریشر وغیرہ کے مریض ہے، ڈائبٹیز کے مریض ہے، اپنا چیک اپ کروا لے. شوگر وغیرہ لو ہو جاتی ہے، کیا مسئلہ ہے، اتنے دن سے مجھے بخار آتا رہتا ہے، گلا وغیرہ خراب ہے، سر بہت دکھ رہا ہے، تو سب کی فٹ ہو جائے، ہے نا. بدن، ظاہری بدن کو بھی ہمیں فٹ رکھنا ہے نا، باطینی بیماریوں سے بچنا ہے تو ظاہری بھی بیماریوں سے بچنا ہے، تاکہ عبادت کے اندر لذت محسوس ہو. نمازیں پڑھے تو تھک نہ جائے ہم، ہے نا. تو اسی لیے ابھی سے کیا کریں گے، اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں گے کہ جو چیک اپ کروانا ہے ہیلتھ کا وہ کر لیں گے. اور دوسری ایک بات آتی ہے کہ جو چیزیں ہمیں پسند ہے، جیسے ہمیں میٹھا کھانا پسند ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ اگر میں نے ایک سے دوسرا لڈو کھا لیا تو میری طبیعت خراب ہوگی، میرا ڈائبٹیز بڑھ جائے گا، تو مت کھائے،
मत खाए उसको। ये नहीं कि अल्लाह की तरफ से सब कुछ होता है, तो मैं जितने भी लड्डू खाऊं अल्लाह की मर्जी होगी तो होगा। बेशक अल्लाह की मर्जी होगी तो होगा, लेकिन अल्लाह ताला ने हमको अक्ल शऊर दिया है ना, हमको पता है कि हमें असबाब भी इख्तियार करने हैं। ठीक है, ये नहीं कि खाते जा रहे कि नहीं भाई अल्लाह की मर्जी होगी तो होगा। नहीं, अल्लाह ताला तुमको मना किया कि ये चीज तुम्हारे बॉडी के लिए सुटेबल नहीं है, तो बस खत्म। अगर पता है कि लेमन नहीं खा सकती मैं, तो मत खाए उसको, उसको छोड़ना सीखे जो चीजें नुकसान कर रही है। ये नहीं कि बस खाते जाते हाथ रुकता ही नहीं है। गलत बात है। अपनी हेल्थ का ख्याल रखना ये भी अल्लाह ताला की अमानत है, इसका भी जवाब देना होगा अल्लाह ताला को। फिर ये आदत है हमको बैठे रहने की, है ना। आजकल बहुत बड़ी आदत हो चुकी है, सारा काम तो मेड्स करती है हमारी घर की। तो हम बैठे रहते तो हलन चलन नहीं होती। हरकत में बरकत है, ठीक है, ये बात याद रखे, हरकत में बरकत है। तो जितना हो सके उतना चलना शुरू करे। अभी बहुत कम टाइम बचा है अब तो क्या, लेकिन फिर भी शुरू करे तैयारी। ठीक है, ये तैयारी में ही आता है कि थोड़ा चलना शुरू करे, थोड़ा वर्कआउट घर में ही शुरू करे। ठीक है, जिम नहीं जा पा रहे तो घर में ही शुरू करे, थोड़ा सा चल ले, सिर्फ चल ले यहाँ से यहाँ तक। अगर बाहर जाकर नहीं चल पा रही तो घर में ही चल ले, खाने के बाद फौरन ना सो जाए। ठीक है। और दूसरी बात मेरी माँ बहनों कि रमजान मुबारक में ये खाने का महीना नहीं है सिर्फ, है ना। जो गैर मुस्लिम होते हैं ना, जो हमसे जब बात करते हैं ना, तो क्या कहते हैं, अब तुम्हारा खाने का महीना कब से शुरू हो रहा है ना। इस तरह से हमको कहते हैं कि तुम्हारे वो खाने का महीना है ना जिसमें तुम लोग पूरी रात रात खाते हो। ये वर्ड सुने हुए हैं गैर मुस्लिम के, मैं बता रही हूँ। ठीक है। तो इसीलिए मेरी माँ बहनों ये नहीं करना, इसको खाने का महीना नहीं, ये भूखे रहने का महीना है ना। ये नहीं कि इतने घंटे भूखा तो रहा, लेकिन शरीर में इतना इतना ऐसी ऑयली चीजें खाई, पराठे वराठे, इतना ऑयली ऑयली चीजें खाई, फिर इफ्तारी में भी पकोड़े और ऐसी चीजें खाई, फिर उसकी गैस बनती है, उसकी एसिडिटी होती है। और फिर नमाजें तरावी सब कुछ हमारा इतना पूरा रूटीन बिगड़ जाता है। बहुत सारे लोग तो रमजान के अलावा अच्छी इबादत कर पाते हैं और रमजान में इतनी बुरी उनकी हालत हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनका रूटीन ही बिगड़ जाता है। ठीक है। इसलिए क्योंकि एक तो रमजान में पहले सेट नहीं होते, हमने तैयारी करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि हमें सेट होना है ना, थोड़ा सेट होने के लिए तैयारी जरूरी है। तो इसीलिए हमें रमजान से पहले अभी से ना रोजे रखने शुरू करने थे, ऐसा सब था। अब तो बहरहाल रमजान आ ही जाएगा 2-3 दिन में। तो क्या करना है कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखे, जो चीजें नुकसानदेह है उसको ना खाए। और किसी को जैसे चाय पीने की बहुत ज्यादा आदत है, बहुत तलब होती है, कॉफी की बहुत तलब होती है, तो अभी से उसको कम कर दे, 2 टाइम पीना शुरू कर दी कि अब रमजान में ज्यादा नहीं मिलेगा, है ना। तो इसीलिए फिर उसके ऐसे तलब ना हो कि भाई मुझे तो फिर गुस्सा चढ़ जाता है, मुझे तो चाय नहीं मिलती तो मुझे ऐसा हो जाता है और ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए अभी से बंद कर दे उसको ना, पान सुपारी ऐसे जो भी चीजें खाने के उसको बंद कर दे कि अब रमजान शुरू हो रहा है। और रमजानुल मुबारक में भी ये सारी चीजों को अवॉइड करे, जो ऑयली चीजें हैं, पकोड़े वगैरह है, उस चीजों को अवॉइड करे, है ना। एक सुन्नत है कि इफ्तार खजूर से इफ्तार करे। ठीक है, तो ये खजूर से इफ्तार करने से क्या है कि हम क्या करते हैं कि खजूर एक आध चख लेते, थोड़ा आधा खा लिया कि बस रोजा ही खोलना है ना, सुन्नत ही है ना। नहीं, ये जो सबसे पहली गिजा, हम पूरे दिन भूखे रहते हैं और सबसे पहली गिजा हमारी बॉडी में जो जाती है वो इतने न्यूट्रिशन वाली होती है, इतनी हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है, वो जाती है। तो उसको सिर्फ एक ना खाए, 5-6 खाए, उसको 6-7 खाए, ज्यादा उसको खाए, पेट भर के खाए खजूर को। तो पहली ग़िज़ा जो हमारी बॉडी में जाएगी वो हमको ताकत तवानाई देगी, है ना। और हल्का फुल्का इफ्तार करे, बस हल्का फुल्का। मगरिब तो हो जाती है हमारी, भारी खाना खाते हैं तो भी मगरिब हो जाती है, लेकिन फिर तरावी में हमारी हालत जवाब दे देती है। ठीक है, तो एकदम हल्का फुल्का खाना खाए। हाँ, सहरी अच्छे से करे, सहरी बहुत अच्छे से करे। ठीक है, खाए अच्छी अच्छी चीजें, लेकिन ऑयली एसिडिटी वाली ना खाए, इससे बचे। अच्छी अच्छी ऐसी चीजें खाए जैसे जैसे दलिया हो गया, स्प्राउट्स हो गए, ऐसी चीज से ना ताकत बढ़ती है, तो पूरे दिन तवानाई रहती है। तो ऐसी चीजें खा ले, शहद खाए, दूध पिए, ये तो बहुत, दूध तो बहुत जरूरी चीज है रमजान में तो। ठीक है, इसको मत छोड़े। और कहा जाता है कि तो औरतों को तो अपनी जिंदगी में एक भी दिन दूध पिए बिना नहीं गुजारना चाहिए, है ना। अभी हम हमारी आदत इतनी बुरी हो चुकी है, हमें दूध पसंद ही नहीं आता। खैर, हमको सुन्नत समझ के बिना, हमारे नबी को कितना पसंद था ये सोच के बिना है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, ठीक है, यही सोच ले। तो ऐसी चीजें खाए जो हमारी बॉडी के लिए सही हो, जो हमें सूट करती हो। जो चीजें हमें सूट नहीं करती, जिससे एलर्जी होती है, ये सारी चीजों को हमने छोड़ देना है, चाहे कितना भी मन हो।
اس کو مت کھائے، اور بہت آئلی چیزیں بھی مت کھائے۔ یہ کھانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ عبادات کا، نیکیوں کو لوٹ لینے کا ہے نا، یہ مہینہ ہے۔ یہ نہیں پورا سال جتنا نہیں کھاتے اتنا رمضان میں کھا لیتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ اچھی، ہاں یہ بھی بات صحیح ہے کہ ہم بناتے ہیں، اچھی چیزیں بنائیں، کوئی ایشو نہیں، لیکن اتنا بھی نہیں کہ پورا پورا دن اس میں جا رہا ہے اور وہی کھاتے رہتے ہیں اور اسی کی فکر ہے نا، یہ نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا کھانے کے حوالے سے ہمارا ٹاپک؟ اب اس کے بعد جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے شاپنگ۔ ٹھیک ہے، ابھی بھی 3 دن باقی ہے، ابھی بھی 3-4 دن باقی ہے ہمارے پاس، ہم شاپنگ کر لیں گے رمضان المبارک کی جو بھی باقی ہے، گروسری شاپنگ۔ یعنی کہ اب چاند دکھ گیا ہے بھائی، لسٹ پھر فوراً کال کریں گے، یہ چیزیں لانی ہے، چلو مجھے کوئی بازار لے کے جاؤ، مجھے یہ چیزیں لانی ہے، کل تو صبح روزہ رکھنے کے لیے اٹھنا ہے، فروٹس لانے ہیں، یہ نہیں، ابھی سے تیاری کر کے رکھے۔ ٹھیک ہے، فروٹس جیسی چیز بعد میں لائے، لیکن جو چیزیں ہمیں ضروری ہوتی ہے رمضان کی گروسری شاپنگ ہوتی ہے وہ ساری ابھی سے کر لے۔ اور عید کی میرے خیال سے یہی امید رکھ رہی ہوں کہ آپ سب نے شاپنگ کر لی ہوگی۔ ٹھیک ہے، نہیں کی تو بھی ابھی بھی 2 دن باقی ہے، انشاءاللہ تعالی ہم شاپنگ کر لیں گے، کیونکہ ہماری بہت زیادہ تیاریاں ہوتی ہے عید کی۔ ٹھیک ہے، بہت سارے پورے گھر کے کپڑے لانے ہوتے ہیں، تو بازار کے اتنے زیادہ چکر لگتے ہیں، اتنے زیادہ کہ پھر وہ بازار کے چکروں کی وجہ سے ہماری تراویح پر اثر پڑتا ہے، ہماری نماز پر اثر پڑتا ہے اس کا۔ جائیں گے روزہ رکھ کے، پھر ہم اتنا تھک جائیں گے کہ افطاری کے بعد ہمارے باڈی میں وہ طاقت ہی نہیں رہے گی کہ ہم تراویح پڑھ پائے، ہماری تراویح چھوٹتی ہے نا۔ کبھی کبھار تو بہت سارے لوگوں کی نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہے۔ تو یہ شاپنگ رمضان میں کرنا، یہ مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا، مسلمان رمضان میں شاپنگ نہیں کرتے، عبادت کا مہینہ ہے، شاپنگ کرنے کا نہیں۔ ٹھیک ہے، تو ابھی سے کر لے، ابھی بھی کچھ دن باقی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اگر شوہر نہیں کرنا چاہتے مت کرے، خود کی کر لے شاپنگ۔ ٹھیک ہے، بچوں کی شاپنگ کر لے، اتنی اتنی چیزیں میں لائیں گے، اتنا کلر چینج کروانا ہوتا ہے، یہ کروانا ہوتا ہے، وہ تو وہ ساری شاپنگ ہم کر لیں گے، چاہے رمضان کی ہی کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، جو ایکسٹرا چیزیں ہمیں لانی ہوتی ہے وہ ساری کر لیں گے، اور اپنے کچن کی جو تیاری ہوتی ہے، جیسے کچھ بنانا ہے، جو چیزیں بنانی ہے وہ بھی ابھی فروزن کرنی ہے، وہ بھی کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، رمضان المبارک کا زیادہ سے زیادہ ٹائم ہمارا عبادات میں گزرنا چاہیے۔ تو جو بھی ایسے کام ہے جو ہم پہلے سے کر کے رکھ سکتے ہیں، ایسی چیزیں جو بنا کر رکھ سکتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، وہ چیزیں ہم بنا لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، تاکہ رمضان میں ہمارا ٹائم زیادہ سے زیادہ عبادات میں لگے۔ اس کے بعد جو ایک ہمارا اہم پوائنٹ ہے وہ ہے کہ ٹائم مینجمنٹ۔ اچھا، ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں ہم کل دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، آج کے پوائنٹس میرے خیال سے آپ سب کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو توبہ کر لینی ہے اللہ سے بھی اور اللہ تعالیٰ کے بندوں سے بھی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ہمارا زکوٰۃ کا کیلکولیشن، وہ بھی کر لینا ہے، ہیلتھ چیک اپ باقی ہے وہ بھی کروا لیں گے، شاپنگ باقی ہے رمضان کی ہو یا عید کی وہ بھی کر لیں گے، اور اپنے گھر کی صاف صفائیاں جو باقی ہے، کرٹنس وغیرہ دھونے ہیں، بیڈ شیٹ دھونی ہے، وہ ساری چیزیں کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، کوئی چیز باقی نہیں رہنی چاہیے، چھوٹا سا چھوٹا کام بھی ہو وہ سب ہم پہلے کر لیں گے، ختم کر لیں گے اس کو، کہ رمضان میں کوئی بھی کام باقی نہ رہے۔ ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں میری بات آپ سب کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، مجھے اور آپ کو، ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق دے، ہم سچا پکا عمل کرے اس پر، ہے نا، اس کو ایسا عمل کرے کہ پھر کبھی بھی نہ چھوڑے۔ اوکے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عمل کرنے میں آسانی کرے اور ہمیں استقامت عطا فرمائے، آمین۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ کل ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، دوسرے بہت اہم پوائنٹس ابھی ہمارے باقی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کل سبھی نے پھر سے جوائن کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر خیریت کے ساتھ دوبارہ دین کی مجلس میں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔